نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الله عز وجل في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. محترم حاضرین، ساری تعریف حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری دنیا، سارے عالم، کائنات کے ہر ذرے کا اکیلا مالک و مولا ہے. درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، ان تمام کی آل پر، ازواج پر، ان کی متنوں پر، خاص کر بے حساب درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی تمام موحد امتی پر. عیدین میں سے آج ہماری دوسری عید ہے. یہی دو عیدیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تیسری عید باطل ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، بے بنیاد ہے. دو عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو عیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہم ان دو عیدوں کو اپنے طریقے سے نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے مناتے ہیں. اسی لیے ان دو عیدوں میں امن ہے، شانتی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، خوشی ہے، سنجیدگی ہے، روحانیت ہے، کیونکہ یہ باضابطہ اللہ کی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں اپنی مرضی نہیں چلتی، عبادت میں طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا چلتا ہے. ان دو عیدوں کے علاوہ جو عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں اس میں ہردنگ ہے، پارٹیاں ہیں، جلوس ہیں، نعرے ہیں، ہنگامے ہیں، شور شرابے ہیں، ڈھول تاشے ہیں، اچھلنا کودنا ہے، ناچنا گانا ہے، ڈی جے اور باجے ہیں. یہ سارے بے ہودگیاں ہیں صرف اس لیے کہ وہ طریقہ ہی نبی کا نہیں ہے. جو چیز خود سے ایجاد کر لی جاتی ہے، انسان ان چیزوں کو منانے اور کرنے میں اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے. اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول عطا فرماتے ہیں، یہاں صرف اللہ کی غلامی کا اظہار ہوتا ہے، وہاں پہ منمانی نہیں چلتی ہے. یہ ہماری بقر عید ہے، دوسری عید ہے. یہ عید ان عبادتوں کی طرح جنہیں ہم ضروری طور پر ادا کرتے ہیں، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ اور دوسری عبادتیں، ان عبادتوں کی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ عبادتوں میں جو سب سے افضل عبادت نماز ہے، قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غم کیسا، آپ کو ملال کیسا، یہ رنجیدگی کیسی؟ آپ کے صاحبزادی کے انتقال کے بعد آپ کو دنیا والے یہ مکہ کے کافر اگر تانا دیتے ہیں کہ آپ کا دین مٹ جائے گا، آپ کے وارث جیسے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی ایسے ہی دنیا سے اٹھ جائے گی. اے اللہ کے رسول، اگر
نماز ہی ایمان ہے، نماز ہی اسلام ہے، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور قربانی کو پروردگار عالم نے نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، مگر ایمان والوں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا۔ تم وہ جوہر ہو، تم وہ گوہر ہو، تم وہ قیمتی سرمایہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر نادان دشمن چالیں چلتے ہیں۔ تمہارا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ اس طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں، تمہارا دین اتنا بہتر ہے کہ اس دین سے غافل کرنا چاہتے ہیں، اور اس دین میں جو احکام الہی ہیں اس سے تمہارا رابطہ اور رشتہ توڑ دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے تمہاری عبادتوں کے سلسلے میں مختلف قسم کے شبہات اور شکوک پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ تم عبادتوں سے برگشتہ ہو جاؤ، عبادتوں کی جو اہمیت تمہارے دل دماغ میں مزین ہے وہ اہمیت ختم ہو جائے۔ لہذا انہی سازشوں میں سے ایک نئی سازش یہ ہے کہ مسلمان ایک ہی دن لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ غریبوں کو گوشت کھلانے کے لیے؟ ارے اس سے اچھا تو طریقہ یہ ہے کہ غریبوں میں پیسے تقسیم کر دیں، انہیں کپڑے دے دیں، انہیں خوراک دے دیں، ان کی بیٹیوں کی شادی کرا دیں، جن کے پاس گھر مکان نہیں ہے ان کے گھروں کی تعمیر کرا دیں۔ یہ کروڑوں، یہ اربوں روپے مسلمان جو قربانی میں بہا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اس سے افضل و بہتر تو یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کر دیں۔ اب نادان نوجوان، دین سے بیگانہ، دوسرے ماحول کے پروردہ، قرآن و سنت سے بیزار جو ہمارے ہی نوجوان ہیں، ان کے دل دماغ میں ایک شبہ جنم لیتا ہے، ہاں بات تو صحیح ہے یار، ارے گوشت تو ہم سال بھر کھاتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس میں کٹوتی کر کے ہم غریبوں کی مدد کریں۔ ظاہر ہے آپ اصل طریقے سے ہٹ کر بڑا سے بڑا کام انجام دیں، مولا خوش ہونے والا نہیں ہے، آقا خوش ہونے والا نہیں ہے، رب خوش ہونے والا نہیں ہے، پروردگار عالم خوش ہونے والا نہیں ہے۔ جس موقع سے جو طریقہ اللہ نے دیا ہے اس سے ہٹ جانا عبادت سے غفلت برتنا ہے، اور پروردگار کبھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اگر ان لوگوں کو غریبوں کی امداد کا اتنا شوق ہے تو سب سے پہلے انہیں کر کے دکھانا چاہیے۔ لاکھوں کا موبائل فون جیب میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 20-20 لاکھ کے سوٹ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے بنگلے، ایک ایک میاں کے پاس بے شمار گاڑیاں، سب بیچ دیں، غریبوں میں بانٹ دیں۔ خود تو ایسا نہیں کریں گے، مگر مسلمانوں کی عبادتوں سے مسلمان نوجوانوں کو برگشتہ کرنے کی یہ عظیم سازش چلی گئی ہے۔ ایک بات جان لینا چاہیے کہ یہ عبادت ہے، ایسی عبادت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن نماز کے ساتھ کیا ہے قرآن میں، اور اللہ وحدہ لا شریک اس موقع سے اسی عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے راہ میں، اس کے فرمان کے مطابق قربانیاں انجام دو۔ اس کا نعم البدل کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی عبادت نہیں۔ آپ لاکھ غریبوں میں صدقے بانٹ دیں، وہ اپنی جگہ ہے، مگر وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آج قربانی ہی سب سے افضل اور سب سے بہتر طریقہ ہے، لہذا ہمیں قربانی ہی کرنی ہوگی، قربانی ہی کرنی ہوگی۔ اور الحمدللہ مسلمانوں میں رمضان کے موقع پر سارے مسلمان غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کا ذمہ لیتے ہیں، بیواؤں کو خرچے پہنچاتے ہیں، اور ٹوکری بھر بھر کر سامان غریبوں کے گھر بیچتے ہیں۔ ہمارے یہاں امداد کا طریقہ بھی موجود ہے، صدقہ و خیرات کے احکام بھی موجود ہیں، لہذا ہم اپنی عبادتوں میں شبہات کو جنم نہ لینے دیں۔ ہم انہیں جواب دیں، اتنے مہنگے سوٹ کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ تم اس سے کم قیمت کے سوٹ بھی پہن سکتے تھے۔ اتنی مہنگی گاڑی کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ اس سے سستی گاڑی پر بھی تم چل سکتے تھے۔ ارے 4 چکا کی کیا ضرورت تھی؟ 2 ہی چکا لے آتے، باقی پیسے غریبوں میں بانٹ دیتے، وغیرہ وغیرہ بے شمار جواب ہو سکتے ہیں۔ آج ہمیں دل کھول کر قربانیاں کرنی ہے، اور قربانی صرف اللہ کی رضا
قابیل کی قربانی بھی رنگ لاتی، قابیل کی قربانی بھی رنگ لاتی۔ حابیل کے مقابلے میں قابیل نے جو قربانی دی اس کی قربانی رد ہو گئی، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، اس کا نظریہ درست نہیں تھا، اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ یہ قربانی پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو، کس چیز کی؟ پیغام تقویٰ کا پیغام دیتی ہے، پرہیزگاری کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے ایمان والو سن لو، اے مسلمانوں سن لو، تم جو قربانی کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، ان جانوروں کی کھال، ان جانوروں کا گوشت، ان کی ہڈیاں اور ان کے خون تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا کرتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے کہ تمہارے دل میں تقویٰ کتنا ہے، خدا کا خوف کتنا ہے، نیتوں میں صداقت کتنی ہے، جی احسان کا احساس کتنا ہے۔ یہ اللہ غیر اللہ شریف دیکھتا ہے۔ تو یہ قربانی تقویٰ کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جب تک نہیں ہو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ ہماری قربانی رائے نہ جائے، برباد نہ جائے، بیکار نہ جائے۔ بھائی اتنے مہنگے جانور ذبح کر رہے ہیں، اگر بیکار چلی گئی تو سوائے افسوس و ندامت کے کیا حاصل ہوگا؟ یہ قربانی توحید کا پیغام ہے، توحید کا اعلان ہے، جس کو سمجھنا آج کے دور میں نہایت ضروری ہے کہ ہم ایک طرف قربانی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف غیر اللہ کے آگے بھی جھکتے ہیں، ایک طرف قربانی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف غیر اللہ کے آگے فریاد بھی کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کے لیے قربانی بھی کرتے ہیں تو دوسری طرف دوسری جگہ جا کے چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ یہ قربانی توحید کا اعلان ہے، توحید کا پرچار ہے، صرف ایک اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے نبی، آپ اپنے چاہنے والے امتیوں میں اعلان کر دیجئے ان صلاتی و نسکی، کہ میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس توحید کو اگر کسی نے نہیں سمجھا، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ نظر و نیاز، یہ دعائیں، یہ عبادتیں غیر اللہ کے لیے بھی اگر کوئی کرتا ہے، یہ قربانیاں، یہ بکرے، یہ بھیڑ، یہ دمبے، یہ انڈے، یہ پراٹھے، یہ بتاشے غیر اللہ کے آگے بھی چڑھائے جاتے ہیں، اگر صرف ایک اللہ کے لیے نہیں تو ساری عبادتیں باطل و بیکار ہیں۔ یہ قربانی توحید کا پیغام ہے جسے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس حقیقت کو جانے بغیر اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو ایسوں کی قربانی باطل اور بیکار ہو جاتی ہے۔ قربانی سنت طریقے کا اظہار ہے، یہ جتانا ہے، یہ بتانا ہے۔ یہ قربانی بتاتی ہے کہ طریقہ صرف رسول اللہ کا چلتا ہے۔ یہ قربانی یہی پیغام لاتی ہے کہ مسلمانوں طریقہ صرف اللہ کے رسول کا۔ لہذا جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ ایک صحابی، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں کی، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَایَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو اس دفعہ کچھ لوگوں نے اپنے قربانی کے جانور کو نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا۔ جو عید کی نماز ہم نے پڑھی اس سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے ذبح کر لیا۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، اللہ کے نبی نے جب دو گانے پڑھائے، 2 رکعت نماز ادا کی، سلام پھیرا، متوجہ ہوئے، نظر پڑی کہ کچھ جانور ٹنگے ہوئے ہیں، قربانی ہو گئی نماز سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے جانور
مگر پڑھتا ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے کہ کوئی نماز سے پہلے قربانی کر لے۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی نبی کے طریقے سے ہٹ جائے وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قربانی کا یہ بھی ایک پیغام ہے، قربانی کا یہ بھی ایک پیغام ہے۔ اس طریقے سے قربانی کے اور بھی بہت سارے پیغامات دھیرے دھیرے نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ یہ قربانی جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اور اللہ شریف امتحان لیتا ہے، جانچتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جانچا تھا، بھئی جانوروں ہی کی قربانی کیوں؟ پروردگار عالم چاہتا تو اس موقع پر گیہوں، چاول، جو، باجرہ، دوسری چیزیں بٹواتا زیادہ سے زیادہ، روپے بانٹنے کو کہتا، اتنے دو گے تبھی تمہاری قربانی قبول ہوگی، اور غریب مالدار ہو جاتے، ایک سسٹم ایک جو ہے چینل بن جاتا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے کیا چاہا؟ لوگ جانور کی قربانی کریں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں نبی کے دور میں دنیا کا سب سے اچھا مال انسانوں کے پاس ان کے جانور ہوا کرتے تھے۔ یہ جانور ان کی کرنسی بھی تھی، یہ جانور ان کی توانائی بھی تھی، یہ جانور ان کے لیے کاروبار بھی تھے، یہ جانور ان کے لیے خوراک بھی تھے۔ اسی کا دودھ کھانا بھی تھا، اسی کا گوشت کھانا بھی تھا، اسی کو خرید و فروخت کر کے تجارت آگے بڑھاتے تھے۔ اس سے عمدہ کوئی مال ان کے پاس نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں بیان کرتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بڑی نیکی، بڑے ثواب کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی زندگی کی سب سے پیاری، سب سے چہیتی چیز کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ تمہیں اس وقت تک ثواب نہیں مل سکتا جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی چہیتی اور پیاری چیز کو قربان نہ کر دو۔ جانور اس زمانے میں دولت میں سب سے عظیم سرمایہ جس سے ہر بندے کو، ہر انسان کو محبت تھی، اور راہ خدا میں محبوب چیز کی قربانی، کیونکہ حضرت اسماعیل سے زیادہ محبوب کوئی ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تو قیاس نہیں کیا، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے۔ چاہتے تو سوچ سکتے تھے یار یہ بھی کیا خواب ہے، بیٹے کو کہیں ذبح کیا جاتا ہے، یہ بھی کوئی ذبح کرنے کی چیز ہے کہ ذبح کرو۔ اللہ کے حکم کے آگے دماغ کا کیا کام؟ اللہ کے حکم کے آگے غور و فکر نہیں چلتا، مشورے نہیں چلتے، رائے نہیں چلتی۔ اللہ کا حکم ہے تو بے چوں چرا ماننا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو بنا قیل و قال کے تسلیم کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس اٹھائی چھری، ذبح کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ رسمن بیٹا سے مشورہ لیا، بیٹا بھی ایسا فرما بردار کہ فوراً تیار ہو گئے، اور دونوں چلے اور سمجھو کہ ذبح کر ڈالا، اللہ کے احکام کو پورا کر دیا۔ یہی تو قربانی ہے، اپنی چہیتی اور محبوب چیزوں کی محبت اللہ وحدہ لا شریک اپنے حکم کے ذریعے سے دلوں سے نکال کر آزماتا ہے کہ محبت ان محبوب چیزوں کی ہے کہ رب کے احکام کی بھی کچھ قدر ہے۔ یہ قربانی یہی آزمائش ہے۔ ہم نے اپنا قیمتی مال، قیمتی سرمایہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا تو کیا ندامت بھی ہے، افسوس بھی ہے، جیسا کہ اغیار ہمیں افسوس دلاتے ہیں۔ ہاں اتنا جانور ایک ہی دن ذبح کرنے سے کیا فائدہ، بیکار چلا گیا، اس سے اچھا تھا پیسے بانٹ دیتے، اناج بانٹ دیتے، کپڑے بانٹ دیتے، غریبوں کی شادی کرا دیتے۔ نہیں، ہمیں جانور قربان کرنے پر کوئی ملال نہیں، افسوس نہیں، بلکہ ہم تو خوش ہیں کیونکہ ہم نے رب کے احکام پر سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور ہم نے اللہ کے حکم کو بجا لا کر سعادت مندی حاصل کی ہے۔ اس سے اچھا کوئی عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ آج ہر جگہ اسی قسم کے ہجوم ہیں، اسی قسم کے ہجوم ہیں۔ سنت میں کتنا خیر، کتنی بھلائی ہے، نبی کے طریقے میں کتنا عمل اور کتنی شانتی ہے۔ کچھ سال حکومتیں بھی پیچھے پڑی، بھئی سنبھالو اس بے قابو نسل کو، نوجوانوں کو،
क्योंकि उन्होंने दूसरी ईदें देखी होंगी, उन्होंने दूसरे हुजूम देखे होंगे जो गैर इस्लामी है, और समझा होगा कि वहां तो सारे मुसलमान नहीं जमा होते, तब ये हाल है। और ईदैन में तो सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं। तो सवाल हो, पुलिस फोर्स तैनात हो गई, धीरे धीरे जरूरत ही महसूस नहीं। जब नबी के तरीके पर भीड़ जमा हो तो पुलिस अहलकार की जरूरत नहीं पड़ती, हुकूमतों को परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अरे ये तो मुख्तसर भीड़ है, 20 से 30 लाख का मजमा है खाना काबा के गिर्द। कोई हंगामा नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, क्योंकि ये तरीका नबी का तरीका है। इसमें हंगामे की कैफियत हो ही नहीं सकती, सुकून ही सुकून होगा। आज 30 लाख का मजमा है, 30 लाख का मजमा है। उनका जो बाई रिकॉर्ड वहां पहुंचे हैं, जो बगैर रिकॉर्ड के हैं पता नहीं कितने होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस अहलकार की कोई जरूरत नहीं है। मोहतरम हजरात, वक्त बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं इस मुनासिबत से कि जिस दिन हम कुर्बानी से पहले नमाज के लिए जमा हुए हैं और यहाँ से जाकर धड़ाधड़ कुर्बानियाँ करेंगे, और ये जज्बा होगा कि हम पहले कुर्बानी करें और हमारा तोहफा सबसे पहले हमारे पड़ोसी के घर जाए, हमारे रिश्तेदारों के घर जाए। यही तो ईसार है, यही ईसार है। इसी जज्बे का नाम कुर्बानी है। घर में खुद सालन नहीं चढ़ा, जानवर के ज़बीहा के बाद गोश्त का टुकड़ा टोकरी में भरकर गरीबों के घर पहुंच गया। इसी का नाम है जज्बे ईसार, और ये कुर्बानी हमें यही सबक देती है। आज हम इस सबक को सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो साथ ही एक और सबक सीखते जाएं। ये हुस्न इत्तेफाक कहिए कि बहुत करीब में मैंने इस वाक़ये को पढ़ा। जालियात से ये खबर छपी है, सऊदी अरब का बहुत फ़आल मुतहरिक शोबा है जालियात, दावती शोबा है। हाजी उस्मान का एक वाक़या मैंने कहा, 5 लोगों का काफिला हज करने के लिए मगरबी अफ्रीका से चला था। जमहूरियत जाबिया उनके गांव का, इलाके का नाम, और बाजूर उनकी दारुल हुकूमत है जहां से वो लोग आए थे। 5 लोगों का कारवां, एकदम गरीब, खाने को मोहताज, बदन में अच्छे कपड़े नहीं, अच्छी रिहाइश नहीं। गरीबी का ये आलम है कि पेट भर के खाना नसीब नहीं होता। मगर है 5 दोस्त, 5 आदमी, बातें अगर अच्छी हो तो रास्ता भी अच्छा सामने निकलता है। ये 5 जमा होते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या कोई सुनाने वाला सुनाता, सुनकर दिल अश करता, रूहें कांप जाती। एक दिन एक वाक़या सुनाया गया कि कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या नक़ल किया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज को कुरान की ज़बान में नाज़िल कर दिया गया। हज़रत इब्राहिम फरमाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी बीवी, अपने बच्चे को एक ऐसी वादी में छोड़ा है जो गैर ज़ी ज़रा है, जहाँ खेती नहीं होती। ए अल्लाह, वहाँ तेरा घर है, मैंने अपनी बीवी बच्चों को तेरे घर के पास छोड़ा है ताकि वो नमाज़ी बन सकें। उन 5 के दिल में अल्लाह के घर यानी खाना काबा की मोहब्बत जागृति हो गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चों को उस रेगिस्तान में जाकर जो छोड़ आए, तो क्या बड़ी आसानी से छोड़ आए होंगे? रेगिस्तानों पर चलते चलते उनके पाँव छिल गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। इन 5 ने सोचा, उस घर की इतनी अजमत है, उसकी इतनी मोहब्बत करने को कहा गया, अगर हमने ताकत और तवानाई के रहते उस घर की ज़ियारत न की, उसका दीदार न किया, तो परवरदिगार आलम को क्या मुंह दिखाएंगे? आज हम में बेशुमार मालदार होंगे। हर साल इरादा बढ़ता रहता है, अच्छा बेटी जवान हो गई, अब शादी कर लूँ तो जाऊँगा, बेटा भी है ना, उसकी रुखसती करा लूँ तो जाऊँगा, अच्छा ऊपर वाला खाना बनाना है वो बना लूँ तो जाऊँगा, फला काम कर लूँ तो जाऊँगा। सारे काम हो रहे हैं, मगर जो हज फर्ज है हम पर, आप पर, उसमें ताख़ीर हो रही है। कब आप बंद हो जाए और फर्ज की अदायगी ना हो। अल्लाह, मालदारों पे हज फर्ज है, ये बेचारे 5 गरीब, इन पर तो हज फर्ज भी नहीं था, निकल गए। कहते हैं हमारे पास खाना पानी भी नहीं था, हमने जो खुराक जमा किया मुश्किल से वो 1 हफ्ते का खाना था। रास्ते में हम इस ख्याल से निकले कि इसमें
थोड़ी मजदूरी भी कर लेंगे, थोड़ा कमाएंगे भी, थोड़ा कमा कर जमा भी करते जाएंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। अल्लाह के घर की ज़ियारत के शौक ने इन्हें घर से धक्के दिए, अपने गांव से, अपने इलाके से निकल गए। कहते हैं हाजी उस्मान कि बाज़ रातें हमारी दहशत में ऐसी गुजरी कि जानवर की चीख जंगलों से आ रही है, भेड़िए चिल्ला रहे हैं, शेर की चिंगार धार की आवाज़ें आ रही है। हमने पलक तक नहीं झपका, पूरी रात ऐसे गुजर गई। कभी कभी डाकुओं के खौफ से नींद हमने कुर्बान कर दी। इस तरीके से हमारी रातें गुजरती चली गई और हम कदम आगे बढ़ाते चले गए। आगे बढ़े, हमारा खाना पानी खत्म हो गया, असबाब जिंदगी खत्म हो गया, आंखों तले अंधेरा छाने लगा, भूख की शिद्दत इतनी थी कि मौत करीब से नजर आने लगी, खाने को कुछ भी नहीं। हमारी रातें ऐसी गुजरी कि हम भूख से परेशान थे, निढाल थे। इस तरीके से दिन रात गुजरते गुजरते एक जमाना ऐसा आया, एक लम्हा ऐसा आया कि हमने बहुत दूर का सफर तय कर लिया था, मगर एक जगह हमने जब पड़ाव डाला, हमें बिच्छू ने या सांप ने डंक मारा, हालत हमारी खराब हो गई, बुखार भी शिद्दत की आ गई और दर्द भी बहुत ज्यादा तकलीफ देती। हम बहुत परेशान, हम चलने के काबिल नहीं थे। हमारे दोस्तों ने हमें एक दरख्त के नीचे लेटा दिया और खुद मेहनत और मजदूरी करने चले गए। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन इसी कैफियत में गुजरता गया। एक दिन मैं अकेला वहां लेटा हुआ था, शैतान मेरे पास आया, उसने एहसास दिलाया, ओ उस्मान हाजी जी, तुम जो हज के लिए जा रहे हो, तुम पे हज का ये सफर भी फर्ज नहीं है, क्योंकि तुम गरीब हो। हज का सफर तो मालदारों पे फर्ज है, तुम मालदार भी नहीं हो। क्यों ना ऐसा करते हो कि तुम यहीं से वापस लौट कर अपने घर चले जाओ। बीमार भी है, बुखार भी है, दर्द भी है और शैतान की तरफ से ये एहसास भी दिलाया जा रहा है। तबीयत मुकद्दर हो गई, परेशान हो गए। हाजी उस्मान कहते हैं कि मैं सुस्त पड़ गया और करीब था कि मैं अपने इरादे में हार जाता, घर वापस चला जाता। अचानक मेरे बाकी चारों साथी तशरीफ ले आए, उन्होंने मेरी कैफियत देखी, उतरा हुआ चेहरा देखा, आंखों में तैरते हुए आंसू देखे तो एहसास दिलाया, कोई बात नहीं, ये तकलीफ तो वक्त ही खत्म हो जाएगी। ओ उस्मान, उठो, वजू करो, नमाज पढ़ लो, खैर ही खैर होगा। उस्मान कहते हैं मैं उठा, मैंने वजू कर लिया, नमाज अदा की। नमाज के बाद मुझे बड़ा सुकून मिला। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह फरमाता है जब कोई मुसीबत आए, मदद की ज़रूरत आए तो नमाज के लिए मसल्ले बिछा दो, नमाज के ज़रिए से, सब्र के ज़रिए से अल्लाह की मदद हासिल कर लो। ये नमाज बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी इबादत है, बहुत दिक्कत वाली इबादत है, टाइम नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं मिलती है, तबीयत आमादा नहीं होता, इल्ला अलल खाशिईन, मगर जिसके सीने में खुदा का खौफ होगा वो वक्त निकाल लेता है। अल्लाह तो फरमाते हैं मुश्किल इबादत, हम जानते हैं फुर्सत नहीं मिलेगी, तुम यही बहाने करोगे, टाइम नहीं मिलता है, मगर दिल में अगर खुदा का खौफ होगा तो कोई बहाना नहीं, फुर्सत ही फुर्सत होगी। जहां वक्त होगा वही मसल्ला होगा, वही इबादत होगी, है ना। हाजी उस्मान कहते हैं नमाज के बाद कैफियत बदल गई और फिर मेरा इरादा पुख्ता हो गया। मैं वहां से निकला, रास्ते में मेरे 2 साथी बीमार हुए, दोनों इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त एक तीसरे साथी से उन्होंने कहा, ए मेरे भाई, मैं तो मर रहा हूँ, मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, मेरे कदम बोझल हो गए, 2 कदम आगे नहीं चल पा रहा हूँ, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दफन करना और अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह को मेरा पैगाम सुनाना कि तेरा फला बंदा तेरे घर आने वाला था, तुझसे मिल के जाने वाला था, मगर तूने अपने घर में बुलाने से पहले ही उसे अपने पास बुला लिया। और जाकर वहां दुआ करना, ए अल्लाह मेरे इन दोनों साथी को और इनके वालिदैन को जन्नत में जगह देना, ये दुआ करना वहां जाकर। आगे बढ़े, एक तीसरा साथी जो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था, उन 2 मरने वालों ने जिस तीसरे को ये वसीयत की थी वही बीमार हो गया, आगे चलकर उसका भी इंतकाल हो गया। अब हाजी उस्मान कहते हैं मुझे बड़ा खौफ हुआ कहीं मैं भी उस खाना काबा की ज़ियारत से पहले न मर जाऊं। इस खौफ व हरास में ये कारवां चलता रहा। 5 में से अब 2 हाजी बचे हैं। जद्दा पहुंचे, हाजी उस्मान कहते हैं मैं बीमार हो गया। अब मुझे सदमा हुआ, इतना करीब आके मर जाऊं, खाना काबा को ना देखूं, उसकी ज़ियारत ना करूं,
غلاف کعبہ پہ نظر پڑتی ہے، عثمان کہتے ہیں میں رو پڑا، ایسا رویا جیسے کوئی بچہ روتا ہے، میں سجدے میں گر کر اللہ کا احسان اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا، تیرا کرم ہے مولا، راستے میں رکاوٹیں آئی مگر تو نے اسے درکنار کر دیا اور مجھے یہاں تک تو نے پہنچایا۔ وہ غریب تھے، اسباب نہیں تھے، پیدل چل کے موت سے آنکھیں لڑا کر کعبہ کی زیارت کو جا رہے ہیں، اور ہم صرف قربانیوں پر اپنے گھروں میں کب تک اکتفا کریں گے؟ قربانیوں سے کب فرصت پائیں گے؟ کب رفتے سفر باندھیں گے؟ کب خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے؟ کبھی اس ارمان کو بھی اپنے دلوں میں پال کر سوچئے گا کہ آئندہ سال ہمارے حج کا سال ہوگا انشاءاللہ۔ ہم سارے لوگ ایک خاص جذبے سے لبریز ہو کر آج قربانی کریں، دعا کریں، اے اللہ آج اس سال کی قربانی یہاں تو اگلے سال کی قربانی مینا میں لکھ دے مولا، تیرے ہاتھ میں کیا نہیں ہے، تو بااختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سارے مسلمانوں کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال نبی کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سارے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ دنیا میں حالات ایک جیسے رہے ہیں، ہمارے حالات الحمدللہ ابھی سب سے اچھے ہیں، سب سے اچھے۔ اللہ کرے کہ سب کے حالات ایسے ہی اچھے ہو جائیں جن حالاتوں میں ہیں، لہٰذا ہم دعا کریں گے، اور دعا کرنا بھی ہم پر ایک حق بنتا ہے ان مسلمانوں کا جو بہت زیادہ مجبور و لاچار ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں ان لاچار، مجبور اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا کریں گے جو اپنے وطن میں اور غیر وطن میں اغیار کے ہاتھوں پریشان کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو خیر عطا فرما دیجیے، یا رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو شرور و فکر سے نجات دلا دیجیے، یا رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کے درمیان امن کی واپسی فرمائیے، اے اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے عصمت کی عزت کی حفاظت فرمائیے، یا رب العالمین ہمارے دین پہ مختلف نوعیت سے حملے ہو رہے ہیں، اے اللہ ان حملوں کو ٹالنے روکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ دنیا کے بے شمار خطوں میں بے شمار ہمارے دینی بھائی پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ جو لوگ ان کی مدد میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے حوصلے کو بلند فرمائیے، اے اللہ ان کی آزمائشوں کو اب ختم کر دیجیے، اے اللہ انہیں خوشحالی عطا فرمائیے، انہیں امن و راحت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار خطوں میں مسلمان اذیتوں سے دوچار ہیں، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائیے، اے اللہ کائنات والوں کو امن کی ضرورت ہے، اے اللہ امن عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے وطن کو پہلے جیسا خوشحال وطن بنا دیجیے، اے اللہ جنت نشاں وطن بنا دیجیے، جس دیش میں، جس بھارت میں، جس ملک میں ہم سب لوگ پھولوں کی طرح کھلتے تھے، کھلکھلاتے تھے، اے اللہ اس محبت کی آج اس ملک کو ضرورت ہے، جس محبت کے زمانے میں ہم نے انگریز جیسے ظالموں سے اس ملک کو آزادی دلائی تھی، اے اللہ ہم آپس میں لڑتے رہے، بھیڑتے رہے اور اس قسم کی حکومتوں کے شہ ملتے رہے، تو اے اللہ یہ وطن جو تیرا بنایا ہوا خوبصورت وطن ہے ختم ہو جائے گا، اے اللہ برباد ہو جائے گا، اس کی رونقیں غافل ہو جائیں گی، اے اللہ اس کی پاسبانی اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں نصیب فرما، اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، اے اللہ اس ملک کو خوشحالی عطا فرما، اس ملک میں رہنے والوں کو خوشحالی عطا فرما، چین نصیب فرما، سکون عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ محترم حضرات، میری طرف سے خاص اعلان یہ ہے کہ میرے مدرسہ مہد السلام تعلیمی باغ سمیدہ دربھنگہ کا تیسرا بہت اہم ترین اجلاس ہے، بہت بڑا جلسہ ہے، قیام امن